بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ حج و عمرہ پر جا سکیں تو کیا وہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ عز و جل کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ کچھ اعمال کرنے سے اللہ ان کو بھی حج اور عمرہ کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے؟ یہ 10 اعمال ہیں۔ 10 اعمال جاننے کے لیے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر عمل کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ پہلا کام، گھر سے وضو کیجیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ جل جلالہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا اجر لکھواتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے اور اس کا اجر دیکھیں۔ دوسرا کام کیا ہے جس سے حج عمرہ کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور اس مقصد کے لیے کسی مسجد میں جاتا ہے۔ اس عمل کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا دین سکھانے کے لیے، یعنی یا تو متعلم ہے یا معلم، جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ ان کا رب راضی ہو جائے، بلکہ یہ نہیں کہ کوئی دنیاوی مقصد ہو، اس لیے نہیں کہ لوگوں میں رعب جما سکے، یا اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اس لیے بھی نہیں کہ دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں، بلکہ اس لیے نکلتا ہے کہ میں رب العالمین کے نزدیک ہو جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ شخص 3 انعامات پاتا ہے، جن میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی جہاں جہاں وہ جاتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ صحیح الجامع میں روایت ہے، یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر میں جتنی گرد اس کے پاؤں، لباس یا چہرے پر پڑتی ہے، قیامت کے دن جنت کی اتنی ہی کستوری اس کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کسی کو بھی مکمل حج کرنے پر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا کام جس کے کرنے سے ایک فقیر آدمی بھی حج اور عمرہ کا ثواب لے سکتا ہے، بس مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور پھر جب تک سورج پوری طرح نہ نکل آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھے ذکر ہی کرتے رہتے۔ تو پس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھے اور پھر بیٹھ کے ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور پھر وہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل 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 حج و عمرہ کا ثواب اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار کہا مکمل مکمل۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 میدان عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف اقامہ کرنا، افاضہ کرنا، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اگر چاروں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے اور پیسہ ضائع۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا،
یہاں صرف نماز پڑھنی ہے، پھر کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پر اتنا زور دیا کہ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کہا، مکمل 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 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ چوتھا کام، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ چوتھا کام اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ یہ والا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ تسبیح کرنے والے کے جسم سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کسی غلام یا باندی کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ اس کے جسم میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ان کلمات کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام لینے کے لیے آئیں، لیکن پھر شرم و جھجک کی وجہ سے کہہ نہ سکیں۔ جب سارے غلام بانٹ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو ان غلاموں سے کہیں بہتر ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ پانچواں کام، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دینی واجبات اور دینی فرائض کو وقت پر انجام دیتا ہے اس کو نفلی حج اور عمرے سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ہے نفلی حج اور عمرے سے۔ چھٹا کام، حرام مال سے بچ جانے والا بھی نفلی حج عمرے سے زیادہ ثواب لے جا سکتا ہے۔ ہمیں بار بار تلقین ہی یہ ہے کہ حرام مال سے بچیں۔ ساتواں کام، جمعے کے دن بروقت مسجد آنے والا، امام کے قریب بیٹھنے والا، خطبہ خاموشی سے سننے والا، توجہ لگانے والا، لغویات سے بچنے والا، جمعہ کے دن غسل کرنے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے والا، سورۃ کہف پڑھنے والا، یہ سب لوگ جو یہ سب اعمال کرتے ہیں نفلی حج و عمرہ سے زیادہ ثواب لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے آسان کام ہیں۔ آٹھواں کام، روایت ہے کہ جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، کوئی گناہ نہ کیا، فسق و فجور سے دور رہا، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے نماز عید پڑھنے جاتا ہے تو اسے عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور ایسا شخص جو ان سب نیکیوں کے بعد عید الاضحیٰ پڑھنے جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوواں کام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اگر لوگوں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کر بھی آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے۔ اور وہ اجر جو ہے وہ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10واں کام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جذبہ دے کہ ہم بھی حج کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے نیت رکھیں حج کی، اللہ سے گڑ گڑائیں اپنے گناہ، اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔